From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحب دو خبریں ہیں جن پہ مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور پھر ایک اہم موضوع جو ہے وہ نیگوسیشن سے متعلق، جو بیک ڈور ڈپلومیسی کی جا رہی ہے، جو دھوکہ دہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے نام پر، اس پہ ذرا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ اچھا، پہلی خبر وہ یہ ہے کہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ جناب اختر مینگل صاحب نے جو لانگ مارچ کیا ہے اس میں خودکش دھماکہ کروایا گیا۔ جب وہ ناکام ہو گیا تو پھر ایک آدمی کو اسلحے کے ساتھ بھیجا گیا ٹورڈز اختر مینگل کہ ان کو جا کے فائر کر کے ہلاک کر دے، وہ بھی ناکام ہوا۔ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ خودکش دھماکہ کروایا اور اس مسلح فرد کو وہاں پہ بھیجا؟ کیا یہ بات بتانے کی ضرورت ہے؟ نہیں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم آپ سب سمجھتے ہیں کہ یہ حرکت کس نے کی ہوگی، پہلی بات۔ اچھا، دوسری بات دیکھیے، اختر مینگل صاحب نے ابھی تک آزاد بلوچستان کا نعرہ نہیں لگایا ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو رہا کرانے کے لیے باہر نکلے۔ اس بات کو یہیں تک رکھ کے سمیٹ لینا، اس بات کو، اس مطالبے کو، ان جذبات کو اسی مقام پر روک لینا اور حل کر لینا۔ اس سے آگے اگر بات بڑھ گئی تو پھر بات مکمل طور پہ خراب ہو جائے گی۔ اچھا، دوسری خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب سے متعلق ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے امن کے نوبل پرائز کے لیے نومینیٹ کیا گیا ہے۔ بڑے اعزاز کی بات ہے اور رب کو پہچاننے کی بات ہے کہ دیکھیے، جس شخص کو اس کے ملک میں آرمی چیف نے دہشت گردی کے الزام میں بند کیا ہے، پوری دنیا اسے ایک مسیحا کے طور پہ جانتی، دیکھتی، پرکھتی ہے۔ پوری دنیا کی نگاہیں جو ہیں وہ اس کو کیسے دیکھتی ہیں اور یہ ان کو کیسے دیکھتے ہیں، اور یہ کیا ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ اچھا، اب آئیے ذرا اس سے پہلے کہ گہرائی میں اتریں اور تیسرے موضوع پہ بات کریں، دیکھیے یہ کتنی انہونی سی بات ہے۔ یہاں پہ رب بھی پہچانا جاتا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تم کسی کو بدنام نہیں کر سکتے، ذلت نہیں دے سکتے، اور تم کسی کو عزت بھی نہیں دے سکتے، یہ سب اس کے کام ہیں۔ اس ملک میں ایسی انہونی باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے، اس ملک میں جو حقوق کی بات کرے، حق اور سچ کی بات کرے، اپنے لیے یا کسی اور کے حق کے لیے بات کرے، اس کو آپ غدار پکارتے ہیں، غدار قرار دے دیتے ہیں فوراً۔ اگر آج آپ بلوچوں کی حمایت کریں گے کہ بھئی ان کی مدنیات ہیں، ان کا حق پہلا ہے، ان کو دو، تو آپ غدار ہیں۔ اور جو ملکی راز بیچے، ظلم و تشدد کرے، وہ محب وطن ہے۔ دیکھیے کیسی کیسی انہونی باتیں ہوئی ہیں کہ اس ملک میں جو ملکی خزانہ لوٹتے رہے، جن کے ثبوت موجود تھے، ہر قسم کے ویڈیو، آڈیو، پیپر ریمیٹنسز کی ریسیٹس سب موجود تھیں، ایک کو صدر پاکستان بنایا اور ایک کو وزیر اعظم بنایا، اس پورے گینگ کو آپ نے ہائر کر لیا۔ ایسے ملک چلتا ہے۔ جس ملک میں کھربوں ڈالر کے خزانے ہوں، وہ ملک دوسروں سے ہمیشہ جا کے قرضہ مانگتا رہتا ہے کہ اس پہ محنت کون کرے، اس میں تو ٹائم لگے گا خزانہ نکالنے میں۔ قرضہ لے کے جلدی سے ایک آدھ سڑک بناتے ہیں، باقی رقم جو ہے وہ کھا جاتے ہیں، باہر لے جا کے جمع کرا دیتے ہیں۔ جس ملک میں یہ قانون بن جاتا ہے کہ 50 کروڑ روپے کی رقم سے اگر آپ نے 49 کروڑ رقم ہے کا غبن کیا ہے، پیسے کھائے ہیں، تو آپ پہ نیب میں مقدمہ نہیں چل سکتا۔ اگر کوئی صاحب یہ اطلاع لے کر آئیں کہ یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں یا اس وزارت میں ان صاحب نے اتنے پیسوں کا وہ کیا ہے، تو ان سے کہا جاتا ہے جلدی سے اس کے ثبوت بھی لاؤ،
اب ایک آدمی کہاں سے انویسٹیگیشن تو آپ کا کام ہونا چاہیے، آپ ثبوت ڈھونڈیں. کہتے ہیں تم جلدی سے ثبوت لاؤ، اگر تم نے دیر کر دی تو تمہیں 5 سال کی قید بامشقت ہوگی، چکے پھسوائیں گے. یار یہ کیسا ملک ہے؟ اور آپ کو پتا ہے یہ قوانین کس نے بنوائے؟ جنہوں نے خزانہ لوٹا تھا، باجوہ ان کو لے کر حکومت میں آئے اور انہوں نے نیب افسران کی نیب کی عدالت میں ان کرسیوں اور ٹیبل پہ بیٹھ کر یہ ڈکٹیٹ کرائے یہ قوانین بناؤ، اور یہ قوانین بن گئے اور ان پہ عمل شروع ہو گیا. بڑی حیرت کی بات ہے. اور جو سنی انسنی کر دے اس کے لیے تو کوئی بھی چیز حیرت کی نہیں. اب ایک بہت ہی میں آپ کو ایسی بات بتاتا ہوں جو سن کے مطلب آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ فیوچر کیا ہوگا. دیکھیے جس ملک کی خفیہ ایجنسیز اتنی پاورفل ہوں کہ وہ صدر علوی کے وہ صدر تھے، ان کے جعلی دستخط کرا کے ایک قانون پاس کروا دیا تھا انہوں نے. وہ قانون پاس نہیں کرنا چاہتے تھے صدر، جعلی دستخط کروا دی. کس کے؟ صدر پاکستان کے جعلی دستخط کرا دیے. مطلب یہ تاریخ میں لکھے جانے والی باتیں لکھی جائیں گی کہ پاکستان پہ ایک ایسا دور بھی گزرا تھا. دیکھیے عمران کے پاس ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے، وہ جیت فوکس ہے، وہ لڑتا ہے، اعلیٰ مقصد کے لیے لڑتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کروڑوں لوگ جو ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں. موجودہ حکمران جو ہیں یہ کرپشن سینٹرڈ ہیں، یہ اپنے اقتدار کو دوام دینا چاہتے ہیں. یہ حقیقت ہے، آپ اس سے انکار کر نہیں سکتے. ویسے آپ کرتے رہیے، لیکن ڈیڈ اینڈ آ گیا ہے. اچھا اب آئیے اس موضوع کی طرف جس میں میں چاہتا ہوں کہ ہمیں زیادہ ٹائم لگانا چاہیے اور غور و فکر کرنی چاہیے، کہ کچھ لوگ بیک ڈور مذاکرات کے ذریعے عمران خان کو پیغام بھیجتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں 6 مہینے تک یا سال بھر تک خاموش ہو جاؤ. کیوں خاموش ہو جاؤ؟ کیا یہ لوگ نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات کرنے آتے ہیں، بات چیت کرنے آتے ہیں، یا یہ ان کی ڈیسیونگ اسٹریٹجی کا حصہ ہے جس پر وہ آج کل عمل کر رہے ہیں؟ اچھا 3 اہم پوائنٹ ہیں، وہ ذہن میں سجا لیں تاکہ ہم کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن کریں اور بور بھی نہ ہو. تیزی سے فاسٹ فارورڈ بٹن دبا کے کام چلے گا اتنے ٹائم میں. پوائنٹ نمبر اے، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی انڈیویجول نے یا قوم نے اپنے دشمن کی سوئٹ لائز پہ یقین کیا، وہ برباد ہوئی، اس کو دھوکہ ملا. پوائنٹ نمبر 2 بی، ہمارے جرنیل خانہ کعبہ میں بیٹھ کر وعدہ کرنے کے بعد مکر جاتے ہیں بھٹو کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا. پوائنٹ نمبر سی، دشمن جب آپ کو قابو کرنے میں ناکام ہو جائے تو پھر وہ آپ کے دوستوں کے ذریعے آپ کے دوستوں کے ذریعے ایک جال پھینکتا ہے آپ کو پکڑنے کے لیے. اگر آپ نے ان کی بات نہ مانی تو وہ ناراض ہو جائیں گے، اگر آپ نے ان کی بات مان لی تو یہ جیت جائیں گے کیونکہ ان کو ان کا منفی مقصد حاصل ہو جائے گا. تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب ٹریپ ہوتا ہے ڈپلومیسی کے ذریعے. اب اس میں ڈیلیوژن اور ڈپلومیسی کے فرق کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ آیا ہے، اس کو آج تک میں دوست سمجھتا تھا، یہ ضرورت ان کے ساتھ ان کا موقف لے کے آیا ہے، اور اگر یہ میرے منع کرنے سے ناراض ہوتا ہے تو وہ کرے، کوئی بات نہیں، لیکن شکست قبول نہیں کرنی چاہیے، غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا دیکھیے صاحب، ہم جرنیلوں کا مائنڈ ریڈ تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کے ایکشن کے ذریعے ان کا مائنڈ سیٹ ضرور سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی میں نے اس کو 3 پوائنٹس میں آپ کو کر دیا تاکہ آپ کو آسانی سے یاد رہیں. پوائنٹ نمبر اے، ابھی تک یہ ظلم کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ مذاکرات کی بات بھی کرتے ہیں، اغوا بھی کر رہے ہیں، ظلم و تشدد بھی جاری ہے. پوائنٹ نمبر بی، یہ عمران سے مذاکرات نہیں، فرما برداری چاہتے ہیں، فرما برداری چاہتے ہیں. اور پوائنٹ نمبر سی، دیکھیے یہ ابھی تک نہ کسی سیاسی ورکر کو، نہ کسی خاتون کو جو بیمار ہیں کینسر کے میں، کسی کو بھی رہا کرنا تو دور، اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے.
اور اس کو بھی کہتے ہیں کہ ایسا کریں گے کہ سال بھر تک اگر یہ خاموش رہیں تو پھر ہم سوچیں گے کہ ایسا ان کو ضمانت دی جائے یا نہیں. یعنی یہ کبھی 6 مہینے کی بات کرتے ہیں، کبھی 30 دن کی، کبھی سال بھر کی، کہ پھر ہم سوچیں گے. اچھا، آپ اتنے چالاک ہیں، آپ اتنے ہوشیار ہیں، دوسرے کو آپ نے اتنا بے وقوف سمجھا ہوا ہے. بہت خوب، بہت خوب. صاحبوں لک دیکھیے، یہ ڈائلاگ نہیں ہے، یہ صرف ڈیمانڈز ہیں ان کی. یہ ڈائلاگ نہیں کر رہے ہیں، یہ صرف آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد ہماری فرما برداری میں آ جاؤ. دیکھیے، حقیقت یہ ہے، ملک کو کرائسس سے نکالنے کا ان کے پاس نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی پلان ہے، نہ یہ ان کا کام ہے. ان کے پاس صرف کرپٹ سیاستدانوں کا ایک گینگ ہے جس کو انہوں نے سامنے رکھا ہوا ہے اور خوب بدنامی کمائی ہے. لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ ان کو اس بدنامی کا کوئی اثر نہیں ہوا. کوئی شریف نسل کا انسان ہو نا تو شرمندہ ہو جائے کہ یار، جیسے آپ بچپن میں کبھی کسی ایسے دوست کے ساتھ اگر دوستی کر لیتے تھے جس کی صورت اچھی نہ ہو تو آپ کتنا ڈرتے تھے گھر میں داخل ہوتے کہ یار وہ یہ خبر نہ ہو جائے کہ میری فلاں سے دوستی ہے. یہ ایسے لوگ ہیں، ان کو کوئی اس کا احساس نہیں. کہتے ٹھیک ہے، ہوتے رہے بدنام، ہماری نظر تو مال کھینچنے پہ ہے، اقتدار کو دعام بخشنے پہ ہے، شرمندگی. یہ اس سوچ کے لوگ ہیں. دیکھیے، لیکن ایک بات ان کو سمجھنی چاہیے. بات یہ ہے کہ آپ آرمی کو کمانڈ کر سکتے ہیں، ان کو ٹرن لیفٹ ٹرن رائٹ وہ کر سکتے ہیں. عوام کو، ان کے ضمیر کو آپ کمانڈ نہیں کر سکتے. یہ آپ کی بھول ہے. دیکھیے، یہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے، یہ جو ڈائلاگ چل رہے ہیں، مذاکرات چل رہے ہیں، ان کو بہت غور سے دیکھیے، کیونکہ ان پہ ہی سب چیزوں کا وہ ہے، بیس ہے. یہ بڑی چالاکی سے کام کر رہے ہیں. جن لوگوں کو یہ استعمال کر رہے ہیں ان کا کردار کیا رہا ہے، وہ کس کے اینڈ پہ ہیں، وہ بات کس طور پہ جا کے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور عمران خان کے پاس اس وقت کمیونیکیشن کے بڑے محدود ذرائع ہیں. کوئی ایسا بندہ نہیں قریب میں جو ان کو صحیح بات بتا سکے. اور ان کے حالات اتنے ستم رسیدہ ہیں کہ آسان سوچنا بھی اس وقت ان کے لیے مشکل ہوگا. لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سب مل کے اس پہ غور و خوض کریں اور کسی صورت یہ چیزیں ان کو پاس آن کریں. دیکھیے، ان کی ڈیمانڈز کو سمجھے بغیر مان لینا، جرنیلوں کی ڈیمانڈز کو سمجھے بغیر مان لینا، قوم سے بے وفائی اور بدعقلی ہوگی. ان کے ظلم پر خاموش رہنا، آنے والی نسل کے مجرم بن جائیں گے آپ. اور ان کے سامنے سرنڈر کرنا تو پاکستان کو تباہ کرنا ہے. سرنڈر کرنا ان کے سامنے پاکستان کو مکمل تباہ کرنا ہے. مذاکرات جو ہوتے ہیں اس کی ٹیبل پر آتے ہی آپ کو مخالف کی باڈی لینگویج اور اس کے فیس ایکسپریشن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دھوکہ دینے آیا ہے، یہ واقعتاً مذاکرات صحیح کرنے آیا ہے. میں مذاکرات کے خلاف نہیں ہوں، یہ نہیں سمجھیے گا، لیکن میں ون ون مذاکرات کا ماننے والا ہوں جو دونوں طرف کے لیے جیت ہو. یہ نہیں ہو کہ آپ آ کے مجھ سے چالاکی کرنے کی کوشش کریں، نہیں، اس کی کبھی اجازت نہیں دینی چاہیے. اور دیکھیے، جب بھی آپ ڈائلاگ کرتے ہیں تو شروع کے ہی جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور آپ ٹیبل پہ آتے ہی سمجھ جاتے ہیں مخالف کی باڈی لینگویج سے اس کے فیس ایکسپریشن سے، اس کی ڈیمانڈ سے کہ یہ سنسیئر ہے یا یہ ایسی ٹائم گین کرنے کے لیے آیا ہے. مذاکرات میں، ڈائلاگ میں وہی جیتتا ہے جو شروع کے سٹیپ اچھے لے لے. آپ نے وہ کھیلی ہے کیا کہتے ہیں، شطرنج. شطرنج میں جو کھلاڑی شروع میں کچھ غلطیاں کر دے تو اس کی بہت پٹائی ہوتی ہے. پھر یہی ڈائلاگ میں ہوتا ہے کہ شروع میں ہی آپ ان کو یہ سگنل دے دیں کہ بھائی دیکھو، ڈونٹ ٹرائی ٹو پلے اسمارٹ، میں تمہیں سمجھ رہا ہوں، تم مجھے سمجھ رہے ہو. اور ایک اور چیز جو اس بات کا اظہار کر دے کہ میں ٹیبل بیس سے ابھی اٹھنے کو تیار ہوں، اگر تم
شریفانہ انداز سے صحیح سچ اور اس کی بات نہیں کرو گے تو I will leave the room now and I have the courage. The time is on my side. اچھا یہ بات کون کر سکتا ہے؟ عمران میں یہ کریج ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے صاف صاف کہ نہیں پارٹیز اوور، آپ پیک کریں گے، بیٹر موو نا، جائیں آپ آگے بڑھیں، مائی وے اور دا ہائی وے. کیوں؟ اگر آپ نے بڑا شرمیلا اور معصوم شریف النفس انسان بن کے کسی سے مذاکرات کیے تو وہ آپ کو کچا کھا جائے گا. اور جب یہ سگنل پہنچ جاتا ہے کہ یہ ٹیبل سے اٹھنے میں جلدی کر رہا ہے، یہ ٹیبل سے اٹھ جائے گا، تو پھر دوسرا صحیح ہوتا ہے. اور عمران میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ اگر اڑ جائے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میں ابھی جاؤ، میں نہیں کرتا بات. خدا کرے کہ وہ اپنی اسی سوچ پہ، اس ہمت پہ قائم رہے، ورنہ لوگ اس کو اکسانے کے لیے تو طرح طرح کے جھوٹے وعدے کر رہے ہیں. اور ایک کمزوری عمران میں بھی ہے کہ وہ لوگوں پہ جلدی بھروسہ کر لیتا ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ ہر ایک کو آپ اپنا دشمن سمجھتے رہیں، لیکن ہر ایک کو اپنا دوست بھی نہ سمجھیں اور ہر ایک پہ بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے. آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو آپ شیئر کیجئے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ کل کچھ لوگ عید منا رہے ہیں تو آپ کو عید مبارک، اور اگر آپ پرسوں عید منا رہے ہیں تو بھی آپ کو عید مبارک. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.